الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم. کون ایک محمد عمر بن اختر علی، محمد عمر بن اختر علی آسیہ بیوی بنت مطلب، بیٹی کے والد ہیں یہاں پر، بیٹی کے والد ہیں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، حق مہر 50,000 روپے معجل، جزاک اللہ. ہمارے بزرگ امتیاز احمد صاحب کی بیٹی آسیہ باعوض حق مہر 50,000 روپے کے اپنے عزیز محمد عمر آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. بس چند منٹ ذرا انشاءاللہ. بس نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے. دیکھو، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک تکبیر، اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک تکبیر، عید کی نماز میں 6 تکبیریں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو. کہ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، یہ آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی. میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، میرے اکابر حضرات تشریف فرما ہیں، یہ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ آپ کو یقین کیسے حاصل ہوا؟ آپ یہ کرسیوں میں بیٹھے ہیں، یقین کیسے حاصل ہوا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو. آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں. آیت المجالس میں اللہ کے جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں،
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں ہے 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس کی، والذی جعل الشمس ضیاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ لیں باہر نکلیں لاہور شہر پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ والقمر نوراً، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، یہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے اپنے کھیتوں میں اپنے جسموں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ اگر جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی مرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ موت کے بعد یہ حقیقت کھل جائے گی۔ اگر آخرت کی سب باتیں برحق ہیں۔ بس آخر میں ایک بات اور کر دوں، ہمارے شہر کے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار۔ وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جانا بھی ثواب ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آمین آمین۔ پھر تھوڑے بہت گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، تھوڑے بہت توجہ بھائی، میری توجہ میری طرف ذرا، مہمان آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک تھوڑے بہت گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی ہے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کاروبار میں نقصان ہے، مالی نقصان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی گھڑی لے آتے ہیں، پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں، رب کا در نہ چھوٹے رہنا، ان کی بارگاہ میں جھولی، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا، یہ خالی نہیں جائے گی لگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی میں جلسے میں تھا، وہاں پر ایک بات چیت سے پہلے ایک بھائی ملے، کہنے لگے میری ایک ہمشیرہ بنات کے مدرسے میں پڑھتی ہیں، ان کو گردن توڑ بخار ہوا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب بیچارے خود بھی پریشان، بچی پر بھی صدمہ ہوگا۔ اب ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ پھر میں نے مشکوٰۃ شریف کتاب علم کی ایک مبارک حدیث شریف، حدیث قدسی ہے کہ من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ،
من سلبت کریمتیہ کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا الحمدللہ۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے بس یہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ بلکہ ترمذی شریف میں ایک عنوان باب ما جاء فی ثواب المرض، بیماری نام ہی ثواب کا ہے الحمدللہ۔ ہاں اور پھر پہلی حدیث ذکر کی لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ آمین آمین آمین۔